باغیوں کا معاملہ الگ ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اللہ اللہ، سرکار کے پاس بیٹھی ہیں، سرکار کا آخری وقت، بخار بے انتہا ہے، جس میں مبارک پر ہاتھ رکھے تو جل رہا ہے اور ہٹا رکھنا پسند نہیں کر سک رہے ہیں کوئی، اتنی بخار کی کیفیت ہے میرے آقا کی۔ سرکار سکرات کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، پانی لیتے جا رہے ہیں، منہ پہ پھیرتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سکرات بڑی تکلیف دیتی ہے۔ بیٹی نے کہا بابا جان آج بہت بے قرار ہے باپ۔ فرمایا بیٹی تیرے باپ کو آج کے بعد بے قراری نہیں رہے، بے قراری کو قرار آ جائے گا بیٹی۔ بی بی بازو بیٹھی ہوئی بھاؤ جان کی حالت دیکھ کے رو رہی ہیں۔ 4 بیٹیاں سرکار کی، سب سے چھوٹی بی بی فاطمہ جو سرکار کے انتقال کے وقت تک زندہ رہی، 24 سال کی عمر میں انتقال ہوا بی بی صاحبہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ 24 سال، ایک روایت 28 سال۔ بی بی صاحبہ اتنی کم عمری میں اتنی عبادت کی ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو گئی، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سارے جنتی عورتوں کے سردار ہیں بی بی فاطمہ۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر بی بی رو رہی ہیں۔ سرکار نے کہا فاطمہ ادھر آ۔ بیٹی صاحبہ نزدیک گئی، کہا ذرا کان لا میرے پاس، کان لے گئی، کچھ فرمایا حضور نے، ہک ہک کر رونے لگی بی بی صاحبہ۔ پھر سرکار نے کہا بیٹی پھر ذرا میرے قریب آ، پھر کان میں کچھ فرمایا، ہنسنے لگی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا بی بی پہلے روئی کیوں، اب ہنس کیوں رہی ہیں؟ کیا اما جان یہ راز ہے میں نہیں بولتی، بعد میں دیکھوں گی۔ بعد میں انہوں نے کہا پہلی بار ابا جان نے میرے کان میں کہا کہ بیٹی فاطمہ اب تو یتیم ہونے والی ہے بیٹی، اب تیرے باپ کا سایہ تیرے سر سے جدا ہونے والا ہے، اس میں میرے کو بہت رونا آیا بی بی اما جان۔ مگر جب دوبارہ میں بہت رونے لگی تو سرکار نے پھر میرے کان میں فرمایا فاطمہ بے قرار مت ہو، میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے سے ملنے آئے گی۔ تو میرے کو بڑی خوشی ہو گئی کہ جدائی کی گھڑیاں کم سے کم رہے گی۔ اور ابھی سرکار کی طرف ہے، بے ہوش ہے سرکار۔ ایک آواز دینے والے نے آواز دی اے اہل بیت رسول کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بی بی صاحبہ نے کہا اے شخص میرے ابا جان بہت بیمار ہیں، آ کے کیا کرے گا تو؟ پھر زور سے آواز آئی اور زیادہ سخت، کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ابا جان بیمار ہیں تو کیوں ضد کر رہا ہے؟ پھر اس نے زور سے آواز دی، سرکار آنکھ کھول دیے، کہا چاہے فاطمہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بابا جان ایک آرابی ہے اندر آنے کے لیے بار بار اصرار کر رہا ہے، میں روک رہی ہوں تو رک نہیں رہا ہے۔ فرمایا فاطمہ وہ آرابی نہیں ہے، وہ تو وہ ہے جو گھروں کو اجاڑتا ہے، وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، وہ ملک الموت ہے بیٹی، ہمارے گھر میں اجازت لے کے آنا ہے اس کو، اس لیے اجازت لے رہا ہے۔ اگر ملک الموت آئے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کیا حال ہے، میری امت کے بارے میں میرے اللہ نے کیا کہا ہے؟ جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے محمد حبیب تمہاری امت کا میں دنیا میں نگران رہوں گا، قبر میں منس رہوں گا، حشر میں دمساز رہوں گا، اور حبیب
کیونکہ دوست کو دوست سے بات کرنا اچھا دکھتا ہے، اس واسطے میں تمہارے امت کا حساب لوں گا، اگر تم چاہیں تو بے حساب واقعے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، آپ وہ ہیں، کتنے اچھے رہنا، ہم کتنے ادب سے رہنا۔ میرے بھائی، پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس سے معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہماری بہنیں خوش ہو جائیں۔ آخری کلمہ جو میرے آقا کا نکلا ہے تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے، اتنا چاہنے والے ہیں سرکار امت کو۔ الصلاۃ، نماز پڑھو، اے بے نمازیو آج توبہ کرو، کل سے نماز شروع کرو، کل سے نہیں، گھر کو جا کے عشاء پڑھ کر سو، صبح تک زندہ رہنے کا کس کو یقین ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ابھی کیا ہونے والا ہے معلوم۔ میرے عزیز، بی بی صاحبہ سرکار کے انتقال کے بعد روتی رہی، کھانا چھوٹ گیا، پانی چھوٹ گیا، بڑی مشکل سے بی بی صاحبہ ایک آدھ چھوٹا سا ٹکڑا کبھی کھا لیے، نہیں تو ویسے ہی۔ میرے عزیز دوستو، بی بی صاحبہ ماں جان کے غم میں بے انتہا رنجیدہ رہنے لگی، رات بھر عبادت کرتی، ویسی حالت میں بھی ایک وقت عبادت کر رہی ہیں، گر پڑی، بہت چوٹ آئی، حضرت علی گھبرا کر اٹھے، کہا کیا ہوا؟ دیکھے تو اندھیرے میں بی بی صاحبہ پڑی ہیں زمین پر، چراغ جلایا تو دیکھا خون بہ رہا ہے چہرے پر سے، دیوار پر سے پھسلی ہے تو خون بہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، بی بی صاحبہ کو حضرت نے ہوش پہ آنے کے بعد کہا فاطمہ، میں تم کو کہہ رہا تھا اتنی عبادت مت کرو، مگر تم سنتے نہیں۔ کہا لیے اب آخری زمانہ ہے، جو بھی عبادت کرنا ہے کر لینے دو، پھر میں مر جاؤں گی تو نہ میں عبادت کر سکوں گی، نہ کوئی میرے کو عبادت کر کے میرے کو ثواب پہنچا سکے گا۔ خیر، رات بھر عبادت کرنے والی بیوی اب ایسا گری ہیں، اٹھنا مشکل، رخصت طاقت ایام وصالے جانا، آج مجبور ہے کروٹ بھی بدلنے کے لیے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار رہ رہی ہیں، بہت بیماری بڑھتے جا رہی تھی۔ تیسری رمضان کو سیدنا علی فجر کی نماز کو مسجد کو گئے، بی بی صاحبہ اشارے سے نماز پڑھ کر ویسے ہی لیٹی ہوئی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اشراق وغیرہ پڑھ کر سیدنا علی جب واپس ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ اٹھی ہیں، بچوں کے کپڑے دھو کے ڈال دیے ہیں، بچوں کے لیے پانی گرم کر دیا ہے، صابن گھول دیا ہے، اور جو کا آٹا چکی میں پیستے بیٹھی ہیں۔ سیدنا علی نے دیکھ کر کہا بی بی اگر آج اچھی حالت تھی تو ذرا آرام لیتے، اتنی محنت کیوں کیے؟ کہا کہ علی ابھی میری آنکھ لگی تھی اور میں نے دیکھا میرے پیارے ابا راستے میں کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں میرے ابا جان؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں بیٹی، آج افطار تو میرے ساتھ کرنا۔
کہا علی جب مجھے معلوم ہوا کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، میں نے کہا ذرا ایک بار آخری بار ذرا اپنے بچوں کو نہلا لوں، دھلا لوں، کپڑے پہنا لوں اور ذرا دل بھر کر اپنی نظروں سے ان کو دیکھ لوں۔ علی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کون اس محبت سے نہلائے گا، دھلائے گا، کون ان کے لیے محنت کرے گا؟ اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ اور علی تم بھی روزہ ہیں، بچے بھی روزہ ہیں، اگر میں مر جاؤں اور روٹی گھر میں پکی نہ رہے تو تم بھی بھوکے رہیں گے، بچے بھی، اس لیے میں چکی پیس کر روٹی ڈال رہی ہوں تاکہ میرے مرنے پر بھی تم اور بچے بھوکے نہ رہیں۔ سن لے ہماری بہنیں جو ذرا ایسا کام کریں تو تھک جاتی ہیں۔ قربان جاؤ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے